اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ہسٹری کے لیکچر سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ میں ہم خلیفہ اول کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کے لیکچر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور دور خلافت کے بارے میں بات کروں گی۔ اس سے پچھلے لیکچر میں آپ کو ان کے مختصر حالات اور سقیفہ بنی سعادہ اور بیت خلافت کا واقعہ بتا چکی ہوں۔ آج کے لیکچر میں آپ کو اس سے آگے کے واقعات و حالات بتاؤں گی۔ تھرڈ ہمارا جو پوائنٹ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت میں تاخیر۔ بیعت عام کے بعد کچھ دنوں تک حضرت علی اور آپ کے ساتھ بعض اور صحابہ نے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی، اور تقریباً 6 مہینے جو ہے وہ اسی طرح رہے۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلوا کر وجہ پوچھی، تو جواب دیا حضرت علی نے کہ کیونکہ میں رشتہ دار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، داماد بھی تھا اور چچا زاد بھائی بھی تھا، تو اس لیے میں سمجھتا تھا کہ میرا حق زیادہ ہے خلیفہ بننے کا۔ یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اور اس طرح اس صاف دلی کی گفتگو سے دونوں کے جو دل ہیں وہ ایک دوسرے سے صاف ہو گئے، اور حضرت علی نے بھی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز بڑی مشکلات اور بڑے اہم حادثوں کے ساتھ ہوا، لیکن آپ نے اپنی تدبر، عاقبت اندیشی اور مذہبی بصیرت سے ان پر قابو حاصل کر لیا۔ سب سے اہم انقلاب عرب کا ارتداد تھا۔ بہت سے قبائل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں وہ پکا نہیں ہوا تھا، راسخ نہ ہوا تھا، اس لیے آپ کی وفات کے بعد وہ پھر گئے اس دین سے۔ دوسری جانب بہت سے چھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے۔ بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ غرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قدم رکھتے ہی ہر طرف انقلاب کے آثار جو ہیں وہ نمودار ہو گئے۔ ہمارا 5th پوائنٹ ہے مدعیان نبوت کا استحصال۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے، یعنی کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم نبی ہیں، اور مسلمہ کذاب نے اسی زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی جھوٹی آواز جو ہے وہ بڑھ نہ سکی، اور آپ کی وفات کے بعد جو ہے مرد تو مرد، عورتیں بھی اس خبط میں مبتلا ہو گئیں۔ چنانچہ قبیلہ تمیم کی ایک عورت سجا بن خویلد بھی نبوت کے دعوے دار بن گئی اور مسلمہ کذاب سے شادی کر لی تھی۔ موتا کی مہم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جھوٹے نبیوں کے استحصال کی طرف توجہ فرمائی، ان کے خلاف جنگ کی، اور مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ کی، اس جنگ میں بہت سے حفاظ قرآن صحابہ بھی جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ نیکسٹ ہمارا 6 پوائنٹ ہے منکرین زکوٰۃ کی تادیب۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم اور نازک معاملہ منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ یہ اسلام پر قائم رہتے ہوئے صرف زکوٰۃ کے منکر تھے، اس لیے ان پر تلوار اٹھانے کے بارے میں بعض صحابہ کرام نے اختلاف کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام منکرین زکوٰۃ قبائل کے مقابلے میں فوجیں بھیجیں، اور آپ کو اس معاملہ میں اتنا غصہ تھا کہ بنی ابس اور بنی ذیبان کے مقابلے میں خود گئے اور انہیں زیر کیا۔ اس طرح صدیق اکبر کی مذہبی بصیرت اور استقلال و استقامت سے وہ تمام فتنے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد برپا ہو گئے تھے دب گئے، اور اسلام نے گویا دوبارہ زندگی پا لی۔